اور فرسٹ پوزیشن کے حامل قرار پائے شاہزیب BS1. اب شاہزیب کے بارے میں چند الفاظ صاحب سے میں نے کہا سر یہ اتنا زبردست ڈیبیٹر ہے ہمارا، تو منظور صاحب نے پتہ ہے کیا کیا، انہوں نے فائل اس کا کلوز کی، اوپر اوکے لکھا اور کاش بھاگ جاؤ اس کو دعوت کرو یار. خداؤں کی مجھ کو ضرورت نہیں، نا خداؤں کی مجھ کو سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں. خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما انما بعثت رحمہ. صدق اللہ العظیم. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے مگر خدا کے بعد. دنیا میں عزت و احترام کے لائق جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. انتہائی قابل احترام سازہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کے اس معزز ایوان میں ایوان صدر نے جو موضوع سخن مجھے دیا ہے اس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ حسن پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ نبی کے امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں. سامعین محترم، سیرت کے معنی کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک اس دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسا مصنف، کوئی محقق، کوئی مدبر، کوئی مؤرخ اور نہ ہی کوئی ایسا مقرر پیدا ہوا ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کیا ہوا. کیونکہ جناب صدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا دی جائیں، سارے سمندروں کے پانی کو جمع کر کے اس کی روشنائی بنا دی جائے، زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو اور آگ بنا دیا جائے. یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا تو پر ہو جائے گا، لیکن آمنہ کے لال عبداللہ کے لقے جگر درے یتیم خاتم النبیین خاتم الرسول رحمت للعالمین آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احباب پورا نہ ہوگا. زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا احباب پورا نہ ہوگا. سامعین محترم، میرے نبی کی سیرت کے کیا کہنے، میرے نبی مسکرا کر دیکھیں تو جنت کا منظر، غصے میں آ جائیں تو قیامت کا منظر، میرے نبی قدم اٹھائیں تو سنت، گفتگو کریں تو حدیث، عمل کریں تو شریعت بن جاتی ہے. جو میرے نبی کی نکاح میں آئیں مومنین کی ماں، میرے نبی مکہ جائیں تو مکہ مکرمہ، مدینہ جائیں تو مدینہ منورہ بن جاتا ہے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمۂ داؤد جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب جن کا افسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی وطا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ مترستا تھا. حاضرین محفل، سوچتا ہوں کہ اتنی عظیم نبی کی سیرت کو کس طرح کن الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں. وہ نبی مکرم جس سے میرے نبی کی نسبت ہو جایا کرتی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، چاہے دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر ہو، جس سے میرے نبی کی نسبت ہو جایا کرے وہ اعلیٰ بالا ہو جایا کرتے ہیں. میرے نبی جس ملک میں پیدا ہوئے وہ ملک بھی اعلیٰ، ملک کے جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر بھی اعلیٰ، شہر کے جس گاؤں میں پیدا ہوئے وہ گاؤں بھی اعلیٰ، گاؤں کے جس محلے میں پیدا ہوئے وہ محلہ بھی اعلیٰ، محلے کی جس گلی میں پیدا
اعلیٰ، گلی کے جس مکان میں پیدا ہوئے وہ مکان بھی اعلیٰ، مکان کے جن در و دیوار میں پیدا ہوئے وہ در و دیوار بھی اعلیٰ، میرے نبی جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ بھی اعلیٰ، مہینے کے جس اشرے میں پیدا ہوئے وہ اشرہ بھی اعلیٰ، اشرے کے جس ہفتے میں پیدا ہوئے وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، ہفتے کے جس دن میں پیدا ہوئے وہ دن بھی اعلیٰ، دن کے جس منٹ میں پیدا ہوئے وہ منٹ بھی اعلیٰ، منٹ کے جس سیکنڈ میں پیدا ہوئے وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حسن بھی اعلیٰ، میرے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہی اعلیٰ، کیونکہ اسے بھیجنے والا سبحانہ ربی الاعلیٰ، سبحانہ ربی الاعلیٰ۔ پھر شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، خوب نام ہے محمد کا یارو، خوب نام ہے محمد کا یارو، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو ان کی محبت سے منہ پھیرے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں، دامن مصطفیٰ ہم چھوڑ دے اتنا بھی کمزور ایمان ہمارا نہیں، خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آپ کی سماعت کو قبول